السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سب صاحبین 3 بار درود شریف دربار مقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره ذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت أوزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ارشاد ہو رہا ہے بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے للذی ببکۃ مبارکہ، تو وہ کون سا گھر ہے؟ بکہ یعنی مکہ. مکے کو بکہ بھی بولتے ہیں. تو ارشاد ہو رہا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ کعبۃ اللہ ہے. ایک بات یاد رکھیے، حضرت آدم علیہ السلام نے گھر اپنا نہیں بنایا، بس رہتے تھے جھاڑوں کے نیچے، پہاڑوں کے غاروں میں. لیکن سب سے پہلے آپ نے گھر بنایا تو کس کا بنایا؟ اللہ کا گھر بنایا، اللہ کے حکم سے. اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کعبے کو کون تعمیر کیا اور کب؟ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبے کو تعمیر فرمایا. اور کعبہ اس سے پہلے جبکہ پوری دنیا پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ اسی مقام پر جہاں آج کعبہ ہے، اسی مقام پر اس کے اوپر کے حصے میں پانی پر تیرتا رہتا تھا اور ملائکہ اس کا طواف کرتے تھے. اس طرح دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا. ہم اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کعبے کے نگران کار اور محافظ ہیں، اور کعبہ بھی ہماری گویا اللہ کی طرف سے حفاظت اس انداز سے ہے کہ اللہ تعالی اس کی برکت سے ہماری حفاظت فرماتا ہے. تو یہ وہ کعبہ ہے. اصل میں کعب کے معنی ہیں چوکور، مکعب. اور کعبۃ اللہ بھی اسی انداز کا بنا ہوا ہے. البتہ پہلے ذرا بڑا تھا، جب قریشیوں نے اس کو بنایا تو اس کو کچھ مال مٹیریل نہ ہونے کی وجہ سے کچھ چھوٹا کر دیا، اور جو بچا ہوا حصہ رہ گیا تھا باہر اس کو حتیم بنا دیا گیا. یعنی آپ کعبۃ اللہ کے باہر مغرب کی جانب جو ایک نال کے جیسا حصہ دیکھتے ہیں دیوار کا، وہ حتیم ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ حتیم اس مقصد کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ اگر کسی کو کعبۃ اللہ میں جانے کا موقع نہ ملے تو وہاں نماز پڑھ لے تو کعبے ہی میں نماز پڑھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. اور
کتنی بڑی بات ہو گئی، مگر وہ پورا جو حتیم ہے، جتنا اس کا گول حصہ ہے، وہ اس زمانے میں حتیم اتنا بڑا نہیں تھا، تو اس لیے آپ کو اللہ تعالی اور ہم کو لے جائے تو جب آپ جائیں تو دیوار کعبہ کے قریب نماز پڑھیں، تو وہ حصہ یقیناً کعبۃ اللہ کے حکم میں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو حتیم سے سب کو نکال دیتے ہیں باہر۔ کیوں کہ اگر حتیم میں کوئی صاحب نماز پڑھے تو امام تو ہے کعبے کے باہر اور یہ ہے کعبے کے اندر، تو ان کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے وہاں سے سب کو نکال دیتے ہیں۔ اب نہیں جاننے والے بولتے ہیں عجیب مصیبت ہے، اتنی مصیبت سے ہم حتیم میں گئے، صاحب آ کے ہمارے کو نکال دیے نماز کے وقت۔ اس لیے نکالتے ہیں کہ نہ نکالے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر دیکھیں کعبہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر بنایا گیا، اور اس کے 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام ہی نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ پھر یہ دونوں تعمیرات تھیں اپنے اپنے مقام پر کہ طوفان نوح میں وہ عمارتیں گر گئیں، تو اب اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی عمارت کو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو آپ نے تعمیر فرمایا۔ اس طرح پرانا قبلہ اور نیا قبلہ دونوں کی تعمیر ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کی عظمت سب کے دلوں میں ڈال دی، اور اس کعبے کا یہ معاملہ ہے کہ وہ امن کا مقام ہے۔ امن یعنی کفر کے زمانے میں بھی اگر باپ کا قاتل بھی کعبۃ اللہ میں طواف کرتا رہتا اور بیٹا بازو ہی طواف کرتا تو وہ اس کو نہیں چھوڑتا تھا، نہ اس کو ستاتا تھا، نہ اس کو مارتا تھا، کیونکہ کعبۃ اللہ دار الامن ہے، امن کا مقام ہے۔ یہ تو خیر انسان ہیں، دیکھا گیا کہ شیر ہرن کے پیچھے بھاگ کر آیا، جبکہ وہ کھلا تھا، بھاگ کر آیا، لیکن جیسے ہی ہرن کعبے کے ہی حدود میں داخل ہو گئی، شیر پیچھا کرنا چھوڑ دیا، اور دونوں ایسے وہاں پر ہو گئے گویا نہ ایک دوسرے کے دشمن، نہ یہ ان کو کھانے والا، نہ وہ اس سے ڈرنے والی۔ یہ کعبۃ اللہ کی فضیلت ہے اور یہ کعبۃ اللہ کا مقام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، اور سارے عالموں کے لیے ہدایت ہے، سارے عالموں کے واسطے اس میں اللہ تعالی نے ہدایت رکھی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم کو اللہ نے کعبۃ اللہ ہی کے ذریعے سے یکجہتی عطا فرمائی۔ دیکھیے جتنے زندہ لوگ ہیں وہ تو کعبے ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا آلہ نکلے کہ جس سے پوری دنیا کے اندر جو خبروں میں مردے سو رہے ہیں ان کی اگر فوٹو کھینچیں تو جتنے مردے ہیں سب کے چہرے کعبے ہی کی طرف ہیں۔ دیکھا آپ نے، دوسروں کے پاس کیا ہے، کبھی چلے جائیے عیسائیوں کے قبرستان میں، کوئی خبر یوں بنی، کوئی خبر یوں بنی، جی ان کے اور مسانوں میں چلے جائیے، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کوئی ایسا پڑا ہوا ہے، کوئی ایسا۔
مگر مسلمان جہاں بھی ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہے، اور ہم لوگ عموماً چتا لٹا دیتے ہیں، عام قاعدہ ہے چتا لٹانے کا، لیکن صحیح قاعدہ یہ ہے کہ وہ لاش کو اتنا پیچھے ہٹائیں کہ پیٹھ ادھر کی دیوار کو لگ جائے اور چہرہ ویسا ہی قبلے کی طرف رہے جیسا کہ ہم رات کو سوتے وقت قبلے کو منہ کر کے سوتے ہیں۔ مگر وہ اگر ویسا دفنانے کی کوشش بھی کریں تو وہ جو رہتے نا بغیر پیسے کے مشیرہ، ارے ایسا نہیں کر، ارے ایسا، بعضوں کو کیا بیماری رہتی نہیں معلوم، کچھ نہ کچھ بولنا ضروری سمجھتے ہیں، ارے چپ بیٹھو، وہ تو لوگ کر لیتے ہیں، ابھی وہ دفن ہی کر رہے، ارے پانی ملاؤ، مٹاؤ، مٹی ملاؤ، ایسا معلوم ہوتا ہے حضرت پرانے گورکن ہیں، پرانے قبرستان کے مجاور ہیں۔ تو ہر ایک اپنا اثر بتانا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، تو ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں کعبۃ اللہ کی وجہ سے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی تفسیر آگے کی کل عرض کریں گے۔ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، ہم کیا کیا کھا لیے نہیں معلوم، اس کی وجہ سے تو ذرا پیٹ میں ذرا مروڑ وغیرہ ہونے سے ذرا دیر سے آنا پڑا ہے، اور عید میلاد نبی کے دن کھیر پوریاں بنا کر فاتحہ دلواتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ دلا کے کیا کرتے ہیں؟ خود ہی کھاتے ہیں، غریبوں کو نہیں کھلاتے، جی مزے کرنے کے واسطے کھیر پوریاں پکاتے ہیں۔ خیر، ایصال ثواب حق ہے، کیجئے، غریبوں کو کھلائیے۔ حضور کے لیے کھیر پوریاں ہونا ضروری نہیں، آپ کے پاس جو بھی ہے وہ ایصال ثواب کے لیے دے دیجئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک وقت ایسا بھی آیا، 12 ربیع الاول تھی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 3 پیسے جیب میں تھے، تو میں نے اس کے پھولے چنے لیے اور لے کر وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے اور عرض کیا مولا اس کا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے۔ وہ ایسا اعلیٰ ترین دربار ہے، وہاں کیا چیز لایا ہے نہیں دیکھتے، کس محبت سے لایا ہے یہ دیکھتے ہیں، جی محبت سے جو چیز آتی ہے اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رات کو سو گیا تو دیکھا کہ حضور چنے کھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عبدالحق تم نے جو تحفہ بھیجایا بہت اچھا ہے، ہم کو بہت پسند آیا، ہم کھانا چاہتے تھے، آج تم نے ہمارے واسطے بھیج دیا۔ یہ فرماتے ہیں میں شرمندہ تھا کہ کہاں حضور اور کہاں یہ پھولے چنے، مگر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ کیا لایا ہے، بلکہ یہ دیکھا گیا کہ کس خلوص سے لایا ہے، کس محبت سے لایا ہے، کس اعتقاد سے لایا ہے، کس پیار سے لایا ہے، اور کتنی عقیدت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ پیش کیا گیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضور کی بارگاہ میں ضرور نذرانے پیش کیجیے، کھیر پوریاں بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، اور غریبوں کو کھلائیے، کھیر پوریاں بنائیں، رات بھر بیلتے بیٹھے، فجر کا وقت آیا، اجی اماں فجر پڑھو، پوریاں تل رہے، وقت نہیں ہے، اجی اب پڑھو، پوریاں کھا رہے، وقت نہیں ہے، اجی اب پڑھو نماز، کہا بہت تھک گئے سو رہے، وقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں، وقت
کے ساتھ نماز عبادت کے ساتھ اللہ کے رسول کی اگر ہم ایصال ثواب کی کوئی چیز کریں تو یہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بہترین گھر ہے وہ جس میں کوئی یتیم رہے اور یتیم کو لوگ قدر کی نظر سے دیکھیں، اس کو اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، اچھا پلائیں۔ اور بڑا برا گھر ہے وہ جہاں کوئی یتیم رہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اپنے بچوں کو تو ڈال کے دے رہے ہیں، بازو بٹھا رہے ہیں، یتیم ہے تو بیٹھ وہاں بیٹھا ہوا ہے، کھانا دیکھ رہا ہے، کیا ٹھہر بعد میں کھانا، ہم سب کھائے کے بعد بچا تو کھانا، نہیں تو بھوکا سو جانا۔ اللہ اللہ، آج اس یتیم کو اگر ہم دھتکاریں، اگر کل ہماری اولاد کو اللہ یتیم کر دے تو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ خدا تعالی کے پاس ہر چیز کا جو ہم کرتے ہیں حساب ہے۔ حیدرآباد میں ایک مقام پر ایک نواب صاحب کے پاس دعوت تھی تو سب نواباں آئے تھے، بہت شاندار دعوت تھی، دسترخوان بچھا ہوا تھا، ایک غریب بھی آ کے بیٹھ گیا تو جو دسترخوان کے نگران تھے وہ بہت غصے میں آئے اور لال پیلے ہو گئے۔ کہا تو کیسا آ کے بیٹھا یہاں؟ کہا دسترخوان بچھا تھا میں آ گیا۔ کہا اٹھ، کہا میں نہیں اٹھتا۔ تو ہاتھ پکڑ کے رٹا پکڑ کے اٹھایا ان کے اسسٹنٹ نے۔ تو دسترخوان سے اٹھتے ہوئے اس نے کہا اے اللہ، اس نے مجھے اس دسترخوان سے اٹھایا ہے، تو بھی اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دے۔ حضرت حیرت کی بات ہے، رات نہیں ہوئی ان کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے اٹھایا تھا ان کا انتقال ہو گیا۔ کس درد سے کہا ہوگا وہ کہ پروردگار یہ میرے کو اس دسترخوان سے اٹھا رہا ہے تو اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا لے۔ کبھی غریبہ آ کر بیٹھ جائیں دسترخوان پر تو ان کو اٹھانا نہیں۔ سرکار نے فرمایا ولیمہ، بہترین ولیمہ وہ ہے جس کے دسترخوان پر غریب زیادہ رہے۔ جی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نیاز بھی خود ہی کھا لیتے ہیں، کھیر پوریاں بھی خود ہی کھا لیتے ہیں اور ولیمہ بھی خود کھا لیتے ہیں، اور غریب بیچارہ باہر بو سونگتا ہوا کھڑے رہتا ہے، اس کو کوئی کھلانے والا نہیں، پلانے والا نہیں۔ پہلے ان کو کھلائیے، وہ حقدار ہے، پھر آپ کھائیے۔ آپ دیکھیے جب اللہ تعالی کا خیر آتا ہے تو آپ دیکھیے گجرات میں جو بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، آج روٹی تقسیم ہوتی ہے تو گر کے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ایک انقلاب آ گیا! کہاں محلات میں رہنے والے اور کہاں ریلیف کیمپ میں روٹی تقسیم ہوئی تو گر کے لینے والے ہیں۔ اللہ کسی کو مصیبت میں نہ ڈالے، کسی کو عزت کے بعد ذلت نہ دے، کسی کو اونچے مقام پر پہنچانے کے بعد پھر اس کو نیچے کے مقام پر نہ آنے دے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، غرباء کے ساتھ حسن سلوک کریں، اللہ کے احکام پر چلائیں اور خداوند تعالی کی فرما برداری کریں، اور اس کی فرما برداری کا اپنے گھر میں بھی ایک انداز اور ایک سلسلہ جاری کریں۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت
ملنے کے بعد خاموشی سے تبلیغ فرما رہے تھے، پھر وہاں سے حکم الہی آیا، فاصدع بما تؤمر، آپ کھلم کھلا آپ لوگوں کو دعوت دیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا دعوت دین دینے لگے اور ان کو سمجھانے لگے کہ دیکھو یہ بت تمہارے کس کام کے، نہ یہ سنتے ہیں نہ چلتے ہیں، نہ تمہاری بات کو سن کر کچھ اس پر عمل کر سکتے ہیں، ایسے ناکارہ خداؤں سے تمہارے کو کیا حاصل ہونے والا ہے؟ اس ایک خدا کو کیوں نہیں مانتے جو تمہاری کو پیدا کیا ہے؟ آپ ان سب سے پوچھئے جو مختلف خداؤں کو مانتے ہیں کہ ارے بھائی تم کو پیدا کس نے کیا؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ آسمان والا پیدا کیا۔ تو یہ سب یہ ٹھاکروں کو ماننے کے بجائے وہ آسمان والے کو کیوں نہیں مانتے؟ ہے نا، آسمان والے کو مان لو اور وہ ایک ہے، اور اللہ کے ایک ہونے کی دلیل یہ کہ آپ زندہ اور موجود ہیں۔ اگر دو خدا ہوتے، آپ پیدا ہوتے نہ میں پیدا ہوتا، ایک خدا بولتا حمید الدین عاقل کو میں پیدا کرتا ہوں، دوسرا خدا بولتا کیسا پیدا کرتا دیکھتا ہوں، اب دونوں لڑ لیتے رہتے، ہم ہوا کھا لیتے رہتے جی۔ پھر یہ خدا بولتا میں ناک بیچ میں لگاتا ہوں، دوسرا بولتا پیشانے میں لگاتا ہوں، کیا ہنگامہ ہو جاتا؟ اور میں پیشانے میں ناک لے کے آتا تو آپ کیا بولتے ہیں؟ آخر صاحب آپ کی صورت کچھ عجیب و غریب ہے، ناک آپ کی کدھر ہے، کدھر ہونا چاہیے؟ اچھا سیدھی ہے، الٹی ہو جاتی، اوپر سوراخ ہوتے، نیچے وہ عجیب و غریب ہو جاتا۔ سبحان اللہ، ہر ایک کی صورت۔ اچھا پھر خدا کے ایک ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہر ایک انسان میں انفرادیت ہے، اکیلا پن ہے، چہرہ بارش بھر کا ہے مگر ہر ایک کا چہرہ الگ، حالانکہ ناک، آنکھ، کان، منہ، دانت، ٹھڈی سب ایک ہے، مگر عجیب شان اللہ کی کہ کسی کی صورت کسی سے ملتی نہیں، ورنہ چنو میاں منو میاں کے گھر میں گھس جاتے تو وہ بیچاری بیوی یہ سمجھتی ہے چنو میچ ہے نا، منو میاں صاحب کدھر بھی چلے آتے تو لوگ سمجھتے یہ چنو ہے یا وہ منو ہے، کیا مصیبت ہوتی؟ ہر ایک کو اللہ بالکل۔ پھر آواز بھی الگ، گھر پہ جا کے اپنے پکارے بیگم دروازہ کھولو، پھر پہچان لیتی کہ یہ ہمارے شوہر محترم ہے، اور اگر آواز دو کی ایک رہتی تو یہ جنو میاں کے گھر کے اوپر جا کے منو میاں بولتے کھولو دروازہ تو انہیں ہیبت میں کھول دیتی ہے، دیکھے تو دوسرا مرد ہے۔ اللہ نے آواز تک ملی ہوئی نہیں بنائی، اور کچھ نہ کچھ فرق محسوس ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی صاحب آپ کے دوست یا آپ کے کوئی صاحب ٹیلی فون کریں اور آپ کے کسی دوست کا نام لے، میں فلاں ہوں، آپ بولتے تم ہرگز نہیں ہو سکتے، میرے دوست کی آواز ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کی آواز تک الگ رکھا، اور اس کے بعد یہ بتایا ہر شخص کی صورت الگ، آواز الگ، اور اس کا انداز الگ۔ تو یاد رکھو پیدا کرنے والا بھی سب سے یونیک، بالکل اکیلا، اور یہ ہماری صورتوں کو اللہ نے جو مختلف بنایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند تعالی اکیلا ہے اور یکتائی کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہر ایک میں یکتائی۔ اب آپ پرانے سامانوں میں دیکھیے اتنے پرانے کتنے فوٹواں رہتے، وہ فوٹوؤں کو لا کے آپ اپنے دیکھتے رہیے، کسی آپ کے دوست سے نہیں ملیں گی پرانے لوگوں کی بھی فوٹو، ہے نا؟ اور کیا شان ہے، وہی چہرہ ہے، ناک وہی ہے، آنکھ وہی ہے، جبڑا وہی ہے، صورت وہی ہے، مگر اللہ نے اس کو کچھ عجیب
اس کی قدرت کاملہ سے الگ بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ تم 360 بت کعبۃ اللہ میں بٹھائے ہیں اور روزانہ ایک خدا کی الگ الگ پوجا کرتے ہو. حضرت ابو بکر صدیق تو پتھر لے کے گئے ایک دن کعبۃ اللہ میں جا کے ایک بت کو بولے دیکھ اب میرے سے بات کر. کہاں بات کرتا ہوں, کہاں ہوتا. آپ نے ہاتھ میں پتھر لے کے کہا دیکھا میں تیرے کو مار رہا ہوں, اپنے کو بچا لے. وہ بھی اس کو سنائی نہیں دیتا تو کیا بچائیں گا. بول بول کے زوردار پتھر جو مارے تو ناک غائب ہو گئی اس کی. نہیں تو اللہ والے جو ہے ان چیزوں سے ڈرتے نہیں, گھبراتے نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستو, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا جب تبلیغ فرمانے لگے تو کافروں میں ہلچل ہو گئی. اور کمال کیا ہے, ایک بات یاد رکھیے, جو حق ہے وہ فوراً دل قبول کر لیتا ہے. آہستہ آہستہ اسلام پھیلنے لگا, کافر مسلمان ہونے لگے. جب دھوم ہوئی سرکار کے نبی ہونے کی تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا جا کے دیکھو وہ پیغمبر کہلانے والے کیسے ہیں. وہ آئے اور آ کر دیکھے, جا کے بولے کہ وہ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے اخلاق ہیں, مگر ان کو دل کو نہیں لگا. خود آئے, آ کر کعبۃ اللہ میں ٹھہر گئے اور ان کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر دشمن ہیں, تو کسی سے پوچھنا بھی مصیبت کا باعث تھا. اس لیے کعبے میں ٹھہرے رہے اور صرف زمزم پیتے تھے اور کعبے میں رہتے تھے. اللہ نے ان کو کھانا بھی زمزم سے کر دیا, پانی بھی زمزم سے. 1 مہینہ رہے, پتہ ہی نہیں چلا حضور کدھر ہیں کیا ہیں. جا کر ملنے کے لیے ایک دن حضرت سیدنا علی نے دیکھا یہ صاحب روزانہ یہیں پر کعبۃ اللہ میں ٹھہرے رہتے ہیں. تو آپ ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ کیوں میاں کیا ہے, یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایسے ہی آیا ہوں. کہا نہیں کوئی بات ہے تو بولو. کہا دیکھو میں یہاں ایک پیغمبری کا دعویٰ کیا ہوں, ان سے ملنے آیا ہوں. سیدنا علی نے کہا بہت اچھا کیا تم نے, جو میرے سے ملاقات تمہاری ہو گئی. چلو میں تمہارے کو لے کے چلتا ہوں, تم دور دور رہنا, میرے پیچھے پیچھے آنا. اب وہ لے جا کر کہا کہ جس گھر میں میں گھس جاؤں پھر اس میں تم آ جانا. سرکار چھپے ہوئے تھے کافروں سے. تو جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور کو دیکھا تو دل و جان سے قربان ہو گئے. اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ میں اپنے بھائی کو بھیجا تھا مگر وہ صحیح خبر نہیں لائے, اس لیے میں حاضر ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام سکھایا اور کلمہ پڑھایا. کلمہ وغیرہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا یار, آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابو ذر اب تم گھر کو چلے جاؤ اور جانے کے بعد وہیں رہو. جب تم دیکھو کہ ہمارا معاملہ سدھر گیا ہے اور کافروں پر ہم غالب آ گئے ہیں تو جب تم آنا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اتنے دن صبر نہیں کر سکتا, آج جا کے کعبۃ اللہ میں کھڑے رہ کے کافروں میں پکاروں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو ہوتا ہے ہونے دیجئے. شیر اللہ والا آ کے کعبۃ اللہ میں کھڑے رہ کے پکارے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بس اتنا سننا تھا کہ کافر دوڑ پڑے ان پہ مارنے کے لیے اور مارنا شروع کیا, اور وہ بیچارے مار کھا کھا کر ادمرے ہو گئے, ادموے ہو گئے. اور ایسے وقت میں کسی نے ان سے کہا ارے کوئی تمہارے ملاقاتی ہیں تو ان کی دعائی دو.
تو انہوں نے حضرت عباس کی دعائی دی اور کہا کہ عباس ہماری مدد کیجیے. لوگوں نے جا کے ان سے کہا تمہارا نام لے کر ایک شخص دعائی دے رہا ہے. وہ آئے آ کر دیکھ کر کہا ارے کم بختو یہ غفار قبیلے کے ہیں, تم جدھر شام کے ملک کو جاتے ہیں تو انہی کے قبیلے میں سے تم کو گزرنا پڑتا ہے, اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر تمہارا راستہ بند ہو جائے گا ملک شام کا. اب جو سنے تو پھر ان کو چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر تیار ہو کے آئے, پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ زور سے پڑھا. پھر ویسا ہی ہوا, پھر حضرت عباس نے آ کے بچایا. اب اس کے بعد واپس ہو گئے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایمان کی حرارت کیسی ہوتی ہے. آج بعض ہمارے بھائی ہاں بولتے ہیں مولانا داڑھی ذرا نکال دیے تو کیا ہے, آج کل ذرا حالات ٹھیک نہیں ہیں, ٹوپی اتار دیے تو کیا ہے, مولا کرتا بھی اتار دو, کیا اتارتے سب اتار دو, نہیں بیلوں کے جیسے ہو جاؤ پھر کوئی بھی نہیں پہچانتا. پاگلا پھرتے نہیں دیوانے. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ثم استقاموا, پھر وہ اس پر قائم رہے, تتنزل علیہم الملائکہ, تو ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں فرشتے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ایک کہ تم نہ خوف کھاؤ اور نہ ڈرو. جی تو میرے عزیز دوستوں اللہ پر بھروسہ رکھو. ایسے تو بہت آئے اب تک دور, ہر دور ایسا آیا کہ انسان یہ سمجھا کہ مسلمان یہ سمجھا شاید اب ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے, مگر اللہ نے انہی اندھیری راتوں میں نورانی کرن پھیلا دی. اور پھر اللہ کے فضل سے آپ کو تو معلوم ہے پولیس ایکشن ہوا تو مسلمانوں کی حالت دیگرگو ہو گئی, ان کے گھر بکنے لگے, اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمان پورے گھراں بیچ کے قبرستانوں میں جا کے جھوپڑے ڈال کے رہیں گے, فلم کالونی بن جائیں گی. مگر چند دن نہیں گزرے اور 6 بلڈنگاں چوطرف بننے لگے مسلمانوں کے. تو اللہ ہر وقت ان کی مدد فرماتا ہے, بشرط دیکھیے آپ اللہ کے ساتھ رہیں, اللہ کو پکارے, اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھیں, تو پھر انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار, اور آپ کسی بھی مقام پر رہیں عزت اور حرمت سے رہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت دیکھیے آپ, کافر بھرے ہوئے ہیں اور آپ پکار رہے ہیں لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے. بس اتنا سننا تھا کہ کافروں آپ پر ٹوٹ پڑے, مارنا شروع کیا اور آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی. کسی نے جا کر ابوبکر صدیق سے کہہ دیا ادرک صاحبک, اپنے دوست کی مدد کو پہنچو. بس اتنا سننا تھا کہ دوڑ کر آئے ابوبکر صدیق اور اس کو ہٹایا, اس کو گرایا اور فرمایا اتقتلون رجلا, کیا تم ایک شخص کو یہ مار ڈالتے ہو؟ وہ صرف یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے, تو تم اس کو مار ڈالو گے؟ ان لوگوں نے سرکار کو چھوڑ دیا, ابوبکر صدیق پر پھر پڑے اور جوتے دے کر جو مارنا شروع کیا آپ کے سر پر, آپ کے جسم پر. تو عالم یہ ہو گیا کہ سر پر اتنی مار پڑے کہ سر کی جلد جو ہے نرم ہو گئی, آپ کے بالوں کو جہاں ہاتھ لگاتے گچھا ہاتھ کو آ جاتا. اور ایسی حالت میں آپ بے ہوش ہو گئے. لوگ آپ کو اٹھا کر لائے, اور لانے کے بعد ایک دن ایک رات, بعد بولتے 3 دن 3 رات بے ہوش رہے. آپ کی والدہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی, وہ بازو بیٹھی ہوئی اپنے بیٹے پر آنسو بہا رہی تھی ان کی حالت پر, کہ 3 دن کے بعد یا ایک رات 1 دن کے بعد ابوبکر صدیق کو ہوش آیا.
آنکھ کھلتے ہی پہلا سوال آپ نے یہ کیا. ماں نے پوچھا بیٹے کیا حال ہے؟ کہا اماں یہ بولو حضور کیسے؟ واہ یہ ہے عشق. اب یہ نہیں پوچھ رہے مجھے کہاں مار لگی، یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ میرا کیا حال ہے، بلکہ پوچھ رہے ہیں یہ کہ حضور کیسے ہے. جی یعنی بتایا کہ ہماری سلامتی کوئی چیز نہیں، حضور سلامت ہم بھی سلامت. اے غم یار تیرے دم سے ہے تعمیر حیات، تو سلامت ہے تو مٹی میری برباد نہیں. آپ اگر سلامت ہیں یا رسول اللہ تو میرے کو کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں. سبحان اللہ. تو میرے عزیز دوستوں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے کعبۃ اللہ میں نماز ادا کی، پھر کافروں نے حملہ کیا اور آپ کا خون بہہ رہا تھا. چہرے مبارک سے خون ٹپک ٹپک کر آپ کے کپڑے ایسے معلوم ہو رہے تھے گویا لال شیٹ ہے جو آپ پہنے ہوئے ہیں. اور سرکار ان لوگوں کے نرغے سے نکل کر گھر کی طرف جا رہے ہیں. گھر کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، کسی نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ آپ کے ابا جان پر کافروں نے حملہ کیا اور زخمی کر دیا. گھر میں سب بچیاں ہیں، کوئی مرد آدمی کی صورت نہیں. تو وہ بچیاں پریشان ہو کر دروازے میں آ کے کھڑی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں آ رہے ہیں، معراج کا دلہا خون میں نہایا ہوا چلا آ رہا ہے. جیسے ہی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے دیکھا، وہ 5 سال 6 سال کی تھیں، دوڑ کے جا کے باؤ جان سے لپٹ گئیں اور اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے مظلوم باپ کے چہرے کا خون پوچھنا شروع کیا. خون پوچھتے جا رہی ہیں، روتے جا رہی ہیں. ہاتھ سے جب خون صاف نہ ہوا تو اپنی ننھی منی دوڑی نکال کر پیارے ابا کے چہرے کو صاف کرنا شروع کیا اور روتے جا رہی ہیں. سرکار نے فرمایا فاطمہ نہ رو بیٹی، تیرے باپ کی اگرچہ دشمن بہت زیادہ ہیں مگر تیرے باپ کی اللہ حفاظت فرمانے والا ہے. آج ہم بات بھی کرتے ہیں تو بڑے تمطراق سے ساری چیزوں کی سہولت کے بعد کچھ بولتے ہیں، مگر آقائے دو جہاں خون میں نہاتے ہیں، مگر دین کی تبلیغ کو برابر جاری رکھتے ہیں. ہمارے کو بھی چاہیے کہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے ہم کیسے ہی نازک حالات رہیں، اللہ کا پیام دوسروں کو پہنچائیں اور خداوند تعالی کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی کوشش کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ علی الاعلان فرمانا شروع کیا تو کافروں میں جو ہلچل تھی اور زیادہ ہو گئی، اور اس کے بعد وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے لگے، نئے نئے طریقے سے سرکار کو ستانے لگے. اور اس کے بعد کہا کہ کیا کرنا چاہیے. بعضوں نے کہا کہ دیکھو ایسا کریں گے کہ ایک جماعت بنائیں گے، کمیٹی مسلمانوں کو اذیت دینے کی، تاکہ مسلمان مصیبتیں اٹھا کر اپنا مذہب چھوڑ دیں. ایک جماعت بڑی مستہزئین کی، یعنی ٹھٹا کرنے والوں کی. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ بات فرماتے یہ مذاق اڑاتے، صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے اور نئے نئے طریقے سے صحابہ کو اذیت پہنچاتے. ایک عورت نے ڈھیروں سے گیہوں ڈال دیا، گیہوں جو ڈال دیے، اور وہ عورتیں جو مسلمان ہوئی تھیں ان کو بٹھا دیا، کہا کہ یہ گیہوں پیستے رہو، تمہاری یہی سزا ہے یہاں تک کہ تم دین چھوڑ دو محمد کا لایا ہوا. وہ بیویاں برابر پیس رہی ہیں، صبح سے شام تک آٹا پیستے رہتی، چکی
چلاتی رہتی. ابو بکر صدیق کا گزر ہوا، دیکھا تو بیچاریاں مصیبت اٹھا رہی ہیں، تو آپ ان کی مالکہ کے پاس گئے، جا کے کہا کیوں ستا رہی ہے؟ کہا اگر تمہارے کو دوست محبت ہے ان لوگوں سے، تم ان کے اوپر ہمدردی کرتے ہیں تو خرید لو تم. تو آپ نے فرمایا اچھی بات ہے میں خرید لوں. چنانچہ وہ جو مانگی تھی رقم آپ نے دے دی، اور دینے کے بعد ان عورتوں کے پاس آئے، ماں بیٹی تھی وہ. آنے کے بعد کہا کہ ماں اب آج آپ آزاد ہیں، اب تم اس کی بانی نہیں رہے، اب تم اپنے گھر کو چلے جاؤ اور آرام سے رہو. جب یہ بات انہوں نے سنی کہ آزادی مل گئی تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر آپ کا شکریہ جو آپ نے ہمارے کو آزادی دلائی. اب یہاں سے بول دیں گے ذرا پانی پی جاؤ بھی باہر، بیچ میں رہنا ہے جانا مشکل ہے. تو ٹھہرو ٹھہرو اے بچے، ٹھہرو. اور تو عرض کر رہا تھا کہ اندر جاؤ تم. تو وہاں انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا بہت شکریہ جو آپ ہم کو خرید کے آزاد کر دیے، مگر ابو بکر اس عورت کا ہم بہت دنوں تک نمک کھائے ہیں، ہم اس کا کام ادھورا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، ہم یہ پورے گیہوں پیس کر اٹھیں گے. مسلمان کو دیکھیے نمک کا کتنا پاس ہے. آج ہمارا حال یہ ہے جس کا نمک کھاتے ہیں اسی ریکارڈ میں چھید مارتے ہے نا، اور ذرا لحاظ نہیں کرتے کہ اس نے ہمارے ساتھ وفاداری کی ہے، ہمارے کو اس نے بہت عزت دی ہے، اس کا لحاظ نہیں رکھتے. ماں باپ سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، حالانکہ ماں اور باپ دونوں ان کی پرورش کر کے یہ سمجھے تھے کہ یہ ذرا بڑے ہوں گے تو ہماری مدد کریں گے، مدد کرنے کے بجائے ماں باپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جن کے ماں باپ ذرا سلامت ہیں یہ سمجھیں کہ ان کے گھر کے اندر اللہ کی رحمت ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ماں اور باپ دونوں ہیں تو دو دروازے کھلے ہوئے ہیں، فقط ماں ہے تو ایک دروازہ، بات ہے تو ایک دروازہ. اب ان کی خدمت کرتے جاؤ، جنت حاصل کرتے جاؤ. اب ذرا مشکل ہوتا اور خصوصاً شادی کے بعد، بیگم صاحب کے آنے کے بعد اب یہ نیا نیا معاملہ رہتا ہے. انہوں پورے دل و جان سے جو روپے فدا. اماں کچھ بولے بیوی ذرا روئے تو اب ان کو بھی آ جاتا غصہ. ایک صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کوئی رہو بیگم، اگر کچھ بولے جوتا نکال کے مار. اماں کے بارے میں بول رہے ہیں، تم کو کوئی کچھ بولے جوتا نکالو مار. یہ آج کل کے شریعت ہے، اماں کو بابا کو سب کو جوتا نکالو مارو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے انہوں جوتے کھاتے رہتے عمر بھر. اور پھر جب یہ جوتے مارنے کے لیے کہیں گے تو جب یہ ان کی بہو آئے گی تو پھر کیا کرے گی؟ ان کی جوتے مارے گی. اسی آج کے پہلے ہی بول دینا بیگم صاحب کو، دیکھو بیگم یہ اماں ہے یہ بابا ہے، میں سب سنوں گا، ان کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بیچاری سنبھل کے رہے گی. اور اماں جان بابا جان کو بھی بول دینا یہ آپ کی بیٹی ہے، میرے کو آپ چاہتے ہیں تو میں جس کو چاہوں اس کو بھی چاہیے، سنبھال کے لے کے چلنا. آیا سمجھ میں؟ تو
اللہ تبارک و تعالی آپ کو حسن کی تو عرض کر رہا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا کہ اچھا محمد ایسا کرو، اگر تم سچے رسول ہیں نا، دیکھو ہمارے پاس یہ اطراف پہاڑیاں بہت ہیں، ہمارے کو جگہ کی تنگی ہے کعبے کے اطراف، تم اپنے خدا سے بول کر یہ پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دو، میدان کر دو، تاکہ ہم اچھے گھر بنا کے وہاں اطمینان سے رہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، پہاڑ ہٹانے کے واسطے نہیں آیا۔ بولے اچھا ایسا کرو محمد، تم اپنا رات سے فائدہ کر لو، اب تمہارے کو رہنے کو گھر ٹھیک ڈھنگ کا نہیں ہے، تم اللہ سے بولو میرے واسطے ایک بڑا محل بنا دیا جائے اور ایک بڑے میں نے باغ باغیچے لگا دیے جائیں اور اس کے اندر میں آرام سے رہوں۔ آپ نے کہا نہ میں اس کا مطالبہ کبھی کروں گا اللہ سے، اللہ جس حال میں رکھا ہے میں اس سے خوش ہوں۔ اچھا ایسا کرو پھر کہ تم اگر یہ بھی نہیں کر سکتے وہ بھی نہیں کر سکتے تو تم اللہ میاں اپنے خدا سے بول کر ایک فرشتے کو مقرر کرا دو اور وہ تمہارے ساتھ پھرتا رہے اور اعلان کرتا رہے کہ یہ سچے رسول ہیں، یہ سچے رسول ہیں، یہ سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے کو اس کی بھی ضرورت نہیں، اس حال سے کہ میں عمر بھر تمہارے ساتھ رہا اور تم نے کبھی میرے کو جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا، اور تم ہی لوگوں نے میرے کو صادق اور امین کا لقب دیا، سچا اور امانت دار، اور پھر تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ آپ سچے ہیں بول کر دوسرے تصدیق کریں۔ مکے کے سب لوگ تصدیق کرتے ہیں میں سچا ہوں، جب دنیا کے معاملوں میں میں جھوٹ نہیں بولا تو کیا خدا پہ جھوٹ باندھوں گا؟ اب اس کے بعد ان لوگوں نے کہا دیکھو محمد ہم سب بول دیے مگر تم مانتے نہیں ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کو ان لوگوں نے کئی چیزیں پیش کی، اب تم نے سب چیزوں سے ان کے مطالبے ماننے سے انکار کر دیا، اب اگر تم ایسے بھی ہو جائیں کہ تمہارے سامنے آسمان سے کوئی فرشتہ اترے چھڑی لگا کر اور آ کر وہ کہے کہ یہ سچے ہیں، چند سال نہیں گزرے غلام بن کر آ گئے، چند سال نہیں گزرے کہ خود غلام بن کر آ گئے۔ اب حضور پوچھے نہیں کیوں تم تو ایسا بولے تھے، سرکار شرمندہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے کہا اچھا ابو طالب سے ملیں گے، اور کہا کہ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ذرا دنیا کی ہوس، دنیا کا لالچ دیکھیں گے۔ کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے کو اس کام سے یعنی نبوت کے یہ تمہارا جو مشن ہے اس سے تم کو یہ خواہش ہے کہ تمہارے کو پیسہ ملے تو ہم ہیرے جواہرات تمہارے اطراف جمع کر دیتے ہیں، مگر تم یہ کام چھوڑ دو، اور اگر تمہارے کو کسی حسین عورت سے شادی کرنا پیش نظر ہے تو پورے عرب میں تم دیکھو جو سب سے حسین لڑکی ہے، تم اگر بولے تو ہم تمہارے سے اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اور کہا کہ دیکھو اگر تمہارے کو اس سے کچھ اونچا درجہ حاصل کرنا ہے تو تم بولو، ہم سب مل کے تم کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور تمہارے کو سب چیزیں آرام سے مل جائیں گی، اور اگر تمہارا اس سے منشا عزت کمانا ہے تو ہم سب عزت کریں گے تمہاری۔ حضور نے فرمایا یہ میرے منشے کے مطابق میرا یہ منشا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا،
عقبہ کو بھیجا، عقبہ بھی ہے، عقبہ بھی ہے، بڑا سردار تھا، وہ آیا طیش میں، آ کے کہا دیکھو محمد تم ہمارے کو بہت پریشان کر رہے ہیں، کوئی شخص بھی تمہارے جیسا اپنی امت اپنی قوم کو پریشان نہیں کیا جیسے تم کر رہے ہیں۔ دیکھو اگر پیسہ ہونا ہم دینے کو تیار ہیں، عورت ہونا دینے کو تیار ہیں، زمین ہونا دینے کو تیار ہے، سردار بنانا اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، مگر یہ سب کچھ ہوگا مگر تم یہ کام چھوڑ دو، ہمارے خداؤں کو برا بولنا اور اندیکھے خدا کی طرف بلانا۔ آپ نے ان کو بٹھا کر قرآن کی چند آیتیں سنائی، اب وہ ایسا بیٹھا ہوا سنتا رہا، اکڑ کے بیٹھا، جھک کے بھی نہیں بیٹھا، اکڑ کے بیٹھ کے سنتا سنتے سنتے اس کے بعد ایک دم اٹھا، اٹھ کر چلا کافروں کی طرف۔ سب منتظر ہیں کہ اب جا کے یہ صاحب کیا کر کے آتے ہیں، کیا گل کھلا کے آتے ہیں۔ دیکھے تو دور سے آ رہا ہے تو چہرہ بالکل بدلا ہوا ہے، جاتے وقت جیسا طیش تھا آتے وقت اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لوگوں نے جو اس کے انتظار میں تھے کہا دیکھو جاتے وقت کی صورت اب آتے وقت نہیں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو گیا۔ آنے کے بعد کہا دیکھو لوگوں میں ایسا کلام سن کے آیا ہوں، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ کاہنوں کا کلام ہے، بلکہ اس کی ایک تاثیر بالکل عجیب ہے۔ میں تمہارے سے ایک بات کہوں گا کہ محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ جیت گئے تو اپنی ہی عزت ہے، اور اگر وہ کوئی ان کو ختم کر دے تو اپنا مقصد پورا ہوگا اور اپنے ہاتھ رنگین نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے کہا تم بھی متاثر ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ان لوگوں نے اس کی بھی بات نہیں سنی، حضرت ابو طالب کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا دیکھو ابو طالب ہم تمہاری صورت سے خاموش ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا بولتے ہیں محمد ہم سن رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین کو وہ جھٹلاتے ہیں، حالانکہ ہمارے باپ دادا جس کو پوچھتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، مگر محمد کہتے ہیں وہ سب جو ہے غلط تھے، اور یہ غلط کہہ کر ہمارے کو اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ آپ اگر ان کو روکتے ہیں تو روکیے، ورنہ ہم ان کو یا تو مار ڈالیں گے یا ہم مر جائیں گے۔ حضرت ابو طالب بہت پریشان ہو گئے، بلایا آپ کو، بلا کے کہا دیکھو بھتیجے میرے پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا میں سنبھال سکوں۔ ایک لوگ آئے تھے اور مجھ سے انہوں نے ایسا ایسا کہا، اب بہتر یہ ہے کہ تم ان کے خداؤں کو برا بولنا چھوڑ دو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند دے دیں اور کہیں کہ تم یہ تبلیغ چھوڑ دو، میں سننے والا نہیں، میں تو برابر تبلیغ کروں گا جی۔ وہ طریق مہر و رہے وفا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، میں تو روز یاد دلاؤں گا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد، میں تو برابر بولوں گا۔ اور اس کے بعد جب چچا نے کہا کہ دیکھو اگر ایسا ہوا تو میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکوں گا، آن صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، رو پڑے سرکار۔ چچا ہمدرد چچا کی یہ بات سن کر اب چچا کو وہ آنسو بہت عجیب لگے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا محمد جاؤ، تم اپنا جو کام ہے وہ کرو، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو ایک بات یاد رکھو، کتنے پیارے ہیں سرکار حضرت ابو طالب کے پاس جی، محبت رسول کوٹ کوٹ کر بھری ہے، کس میں؟ حضرت ابو طالب میں، مگر فقط محبت رسول کام نہیں آتی جی، تا وقت کے اتباع رسول نہ، رسول کی پیروی جب تک نہ ہو
خالی محبت کے دعوے کام نہیں دیتے. ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ سلام کھڑے رہ کے یا شفیع الورا سلام علیہ لکا روحی فدا لکا جسم فدا، داڑھی بھی فدا، داڑھی کا ایک بال نہیں، لکا اہلی فدا لکا مالی. ارے تو دیکھو یہ بولنے کی ہے جرت کیسا ہوئی؟ چہرہ سرکار کا نہیں اور تو جھوم جھوم کے بول رہا ہے لکا مالی فدا لکا داڑھی فدا. جی کیسا؟ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہے تو عاشق اپنے محبوب کی صورت رکھتی ہے. شاعر کہتا ہے خبر میں لٹا دیں وہ جانے عالم اگر ہماری خبر میں آ جائیں اور کہیں ذرا کفن سے اس کا منہ کھولو. منہ کھولا گیا تو وہ فرماتا ہے شاعر کفن سے منہ میرا جب کھول کر دیکھا تو یوں بولے ہمارے چاہنے والوں کی صورت ایسی ہوتی. سرکار فرمائے میرا چاہنے والا ہے. ہمارے دوستوں سے گزارش ہے کچھ نہ کو کرو خدا جیسی داڑھی، اور جن کو ہے وہ ذرا بڑھا لو. ایک مٹھی یہ تو ذرا بڑی ہے، ایک مٹھی رکھنا. سرکار کو ایک مٹھی داڑھی اور ایک مٹھی ہی صحیح ہے. نہ اتنا بڑھا لینا کہ یہاں تک کا آ جائے پیٹ تک. جی ایک صاحب تھے ہمارے حیدرآباد میں، وہ اتنی بڑی داڑھی رکھے تھے کہ ناف سے نیچے تک آتی تھی. تو وہ کیا کرتے تھے شیروانی پہنتے ہوئے شیروانی میں داڑھی ڈال دیتے تھے. جی داڑھی در شیروانی بٹن لگا لے تو کچھ اوپر رہتی تھی باقی پوری اندر رہتی تھی. اتنی بھی بڑھانے کا حکم نہیں ہے. جی ایک صاحب کی اتنی بڑی داڑھی تھی، بچھو چلے گیا تو 3 دن کے بعد ملا کرتے داڑھی میں. جی تو ایسی بھی داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے. ہر چیز میں اعتدال، درمیانی چال. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا، ہر بات میں درمیان. خیر الامور اوسطها، تمام معاملات میں بہترین چیز درمیانی ہے، اور اسی کو نارمل بولتے ہیں. آپ تھرمامیٹر دیکھیں 8.5 نارمل. بلڈ پریشر دیکھیں نارمل. شوگر ٹیسٹ کریں نارمل. جی ہارٹ بیٹنگ دیکھیں نارمل. سب نارمل تو آپ بھی اچھے نارمل. جی اور ذرا گرمی بڑھ گئی جسم میں، بخار، نو نارمل. ٹیسٹ کریں شوگر ذرا بڑھ کے خطرہ ہے. بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا خطرہ ہے. ایسے ہی زندگی میں بھی نارمل لائف ہونا، ہر چیز متوسط. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی زندگی گزارتے تھے اور ایسی زندگی گزارنے کو پسند بھی فرماتے تھے. تو میرے عزیز دوستو، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر ستانے لگے. سرکار بیٹھے ہیں. ایک دن ایک بدبخت آیا اور آپ نماز میں تھے تو آپ کے گلے کے نیچے سے چادر کو نکال کر موڑنا شروع کیا تو بل کھاتے کھاتے آپ کا مبارک گلا دبنے لگا. اس کمبخت کو رحم نہیں آیا. ابو بکر صدیق دوڑ کے آئے اور اس کو ڈھکل کے پھر سرکار کے مبارک آپ کی گردن سے اس رومال کو ہٹایا. مگر حضور برابر نماز میں لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. پھر ابو لہب نے کہا کہ ابو جہل نے کھلا مقام پر دیکھو اونٹ کٹا ہے، اس کی اوجڑی غلازت سے بھری ہوئی وہاں پڑی ہوئی ہے، لے کر آؤ. دوڑے لوگ
اٹھا کے لائے. جب سرکار سجدے میں گرے ہوئے ہیں لا کے آپ کی پیٹھ پہ رکھ دی. ایک ظلم، ایک ستم. سخت جانی میں میری جان رہے گی کب تک؟ سخت جانی سے میری جان رہے گی کب تک؟ ایک جب کند ہوا دوسرا آزار آیا. ایک ہتھیار کند ہوا دوسرا ہتھیار آیا. کب تک برداشت؟ مگر وہ سرکار ہمیشہ برداشت فرماتی. اب اس کے بعد آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، قہقہ لگا رہے ہیں کم وقت. لوگ صحابہ میں سے باز تھے وہاں، وہ کہتے ہیں موجود تھے، مگر کافروں کے نالائقیوں کے ڈر سے کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی جو آپ کے پیٹھ پر سے اس کو ہٹا سکے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو 8-9 سال کی ہو گئی تھیں، ان کو اطلاع ہوئی اور دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے پیارے ابا کی پیٹھ پر جو یہ بوجھ پڑا ہوا تھا اوجھ، اس کو انہوں نے ڈھکنا شروع کیا. آخر ہمت والی بیٹی نے اتنے بڑے بوجھ کو آپ کی پیٹھ پر سے ہٹا دیا. نماز میں حضور کے ساتھ ان لوگوں نے گستاخی کی تھی، 1000 بار گستاخی کیے، مگر بد دعا نہیں دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. مگر جب نماز کی حالت میں غلاظت آپ کے اوپر لا کر رکھی گئی، آ گیا جلال محمدی، اور آپ نے نہ سلام پھیر کر فرمایا اے اللہ ابو جہل کو لینا، اے اللہ عتبہ کو لینا، اے اللہ شیبہ کو لینا، اے اللہ ولید کو لینا. جتنے وہاں بیٹھے تھے خراٹ، آپ نے سب کے لیے فرمایا کہ اے اللہ ان کو لینا. اللہ کی شان. چند سال نہیں گزرے، جنگ بدر ہوئی تو یہ پورے کے پورے قتل کیے گئے، پورے کے پورے اللہ کی طرف سے قتل کیے گئے. اور سرکار نے پہلے ہی بتا دیا تھا، یہ علم غیب کے دی بدر میں خبر تو نے، جگہ ہے قتل کی یہ فلاں فلاں کے لیے. یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا، یہاں وہ فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا. سرکار نے ہر ایک کا مقام مرنے کا بتا دیا. تو میرے عزیز دوستو، محبت میں تو ایسا فیض بے حد عام ہے ساقی. یہ محبت خدا ہے، محبت الہی میں یہ فیض بہت عام ہے. اس لیے اگر مصیبتیں آئیں تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں. نشان مرد مومن بات گویم کہ چوں خزاں آمد تبسم بر لب اوس. میں تیرے کو مومن کی نشانی بتاؤں کہ جب کوئی مصیبت اس پر آتی ہے اور یا مرنے کے قریب ہوتا ہے، مسکراتا ہوا اللہ کے دربار میں جاتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو میرے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہم کو سبق لینے کی توفیق دے. میرے عزیز دوستو، جب مسلمانوں پر ظلم بڑھتا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا. یہ ہجرت پہلی ہجرت ہے جو حبش کی طرف کی گئی. بیچ میں ادھر حجاز، ادھر افریقہ، بیچ میں نہر سویز جو اب ہے یا بحر احمر جس کو کہتے ہیں وہ ہے. اور مسلمانوں کے لیے حبش کا علاقہ قریب تھا اور حبش کا بادشاہ عیسائی تھا. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم ہجرت کرو اور حبش کو چلے جاؤ تاکہ تمہارے کو وہاں کچھ سکون سے عبادت کرنے کا موقع ملے. چنانچہ 70 آدمی صحابہ نکلے وہاں سے ہجرت کرنے کے لیے. اور حضرت عثمان غنی نے اپنی بی بی صاحبہ حضرت بی بی رقیہ کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی. تو سرکار نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پہلا جوڑا ہے جو میں بی بی کے وہ ہجرت کر رہا ہے. تو اب حضرت عثمان غنی نے 2 ہجرتیں کی، ایک حبش کی طرف اور ایک مکے کی طرف.
اس لیے بھی آپ کو ذو نورین کہتے ہیں، دو نور والے، کہ ادھر کا بھی نور لیا ادھر کا بھی نور لیا۔ پھر میرے عزیز دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جانے کا حکم دے دیا۔ اب یہ مسلمان ادھر جب گئے ساحل کی طرف، کافروں کو جب اطلاع ہوئی تو دوڑے، کہا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے بچ کے نہ جائیں، لیکن اللہ کی شان ہے، یہ دوڑ کے وہ ساحل پر پہنچے تک مسلمان جو جا رہے تھے ہجرت کر انہوں نے ایک کشتی لے لی تھی، اس میں سوار ہو کے کشتی سمندر میں چلے گئی تھی، تو منہ سکھا کر ویسے ہی واپس آئے۔ آنے کے بعد کہا کہ کیا کرنا، تو کہا کہ دیکھو ہم اپنے سفیر کو بھیجنا، اور وہ سفیر کون؟ عمرو بن العاص، جو بعد میں بڑے صحابی ہوئے، وہ ان کو کہا کہ تم چند لوگوں کو لے کر جاؤ۔ عمرو بن العاص پہنچے، مسلمان جا کے ذرا دم لیے ہیں، یہ پہنچ گئے، جا کے بادشاہ سے ملنے کے بعد بادشاہ کو اور اس کے درباریوں کو کچھ تحفے تحائف دیے۔ عرب کا چمڑا بہت مشہور تھا اور عرب کے چمڑے کی بڑی قدر تھی، تو ان لوگوں نے دباغت کیا ہوا چمڑا لے جا کر بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ وہ دباغت کا چمڑا لے کر خوش ہوا، درباریوں کو بھی پیسہ دیا اور ان کو بھی اپنا ہمنوا بنایا، اور کہا، بادشاہ نے پوچھا کدھر آئے؟ کہا کہ صاحب ہمارے چند غلام ہیں، بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان غلاموں کو آپ ہمارے حوالے کر دیں اور یہاں سے نکال دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو وہ جب میرے ملک کو آئے ہیں تو میں بغیر حقیقت معلوم کرے کہ ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، ان میں سے کسی ان کو بلا کے لاؤ تاکہ میں ان سے بات کروں۔ حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی ہیں، وہ اس جماعت میں تھے، وہ گئے، بادشاہ نے کہا کہ کوئی تم میں سے آگے بڑھے تاکہ میں بات کروں۔ حضرت جعفر، حضرت علی کے بھائی، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے بادشاہ نے پوچھا، دیکھو جی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا دیکھو بادشاہ، ہم گمراہ تھے، پتھر کو پوجتے تھے، ہر ایک کا خدا الگ تھا، ہم گندگی میں رہتے تھے، ہر برائی ہمارے اندر تھی، ہمارا حال جانوروں سے بدتر تھا، اور ہم آپس میں خون خرابہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، بدکاریوں میں ہم آلودہ تھے، اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، اور ایسے عالم میں جبکہ ہم پراگندہ تھے، منتشر تھے، ایسے میں اللہ نے ایک بزرگ کو ہمارے اندر سے آگے بڑھایا، جن کے اخلاق، جن کے کردار، جن کا خاندانی وقار سب ہم جانتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ خاندان کے وہ، اور بہت ہی اعلیٰ خاندان کے فرد، اور وہ انہوں نے ہمارے کو یہ بتایا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، شراب پینا جائز نہیں ہے، اور آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، زناکاری، بدکاری، ان سب سے اس نے ہم کو روک دیا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ اس کا رسول ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، اس کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر کی زبان، جی اللہ کا کلام، حضرت نے جو پڑھنا شروع کیا سورہ مریم، اور وہ لوگ تو حضرت مریم کے تو قائل تھے، اور جیسے ہی وہ پڑھنا شروع کیے، جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں، بادشاہ بے قرار ہو کر رو رہا ہے، درباریوں کے پوری آنکھیں بہ رہی ہیں، اور جب حضرت جعفر نے وہ پڑھ کر ختم کیا تو انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا یہ وہی کلام ہے
جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسے زمانے میں پیدا ہوا جبکہ وہ پیغمبر مبعوث ہوئے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا کہ ان لوگوں کو نکالو یہاں سے، کافروں کو، اور ان کا جو بھی تحفہ لائے ہیں وہ ان کے منہ پہ مار دو، ہم کو کسی کو واپس دینا نہیں ہے، یہ لوگ ہمارے پاس پناہ لینے آئے ہیں، ہم ان کو پناہ دیں گے۔ ایسی ذلت سے نکالے گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کریں گے، بادشاہ کو ذرا اور طریقے سے سمجھائیں گے۔ دوسرے دن گئے، جا کے کہا بادشاہ یہ آپ کے خیال کے بھی نہیں ہے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے یہ بیٹا نہیں مانتے، مریم کو اللہ کی بیوی بولتے یہ بیوی نہیں مانتے۔ بادشاہ نے بلایا اور بلانے کے بعد تو اب حضرت جعفر نے کہا کہ اب پھر بلا رہے ہیں، کچھ بھی بدماشی کی ہے ان لوگوں نے، تو کہا کہ ہم سچ سچ بولیں گے، کچھ بھی ہو جائے، جان جائے کچھ ہو جائے، ہم سچ بولیں گے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ تو بولو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور میری کے بارے میں، مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ مریم صادقہ ہیں، پاک ذات ہے، پاک صاف ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا اپنی خاص نشانی کے ساتھ۔ بادشاہ نے کیا کیا، زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اٹھا کے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں عیسیٰ اس سے زیادہ اتنے تنکے کے برابر بھی ان کے قول کے مطابق، قول سے اتنے زیادہ بھی نہیں ہے، اتنے زیادہ بھی نہیں ہے، تنکے کے اتنے بھی آگے نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد ان کو بڑی ذلت سے نکالا، کہا ان کو اسی وقت شہر کے باہر کرو۔ اب پریشان ہو کے وہاں سے نکلے، کہا لو محمد کا جادو یہاں سے نکل کر کعبۃ اللہ اور مکے سے نکل کر حبش کے بادشاہ کو بھی اس کا جادو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو وہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ مرے دیکھیں یہ لاکھ جادو کہیں، لاکھ برا کہیں، مگر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اور انشاءاللہ ہندوستان میں بھی ہمارا اللہ کا لایا ہو بھیجا ہوا دین غالب ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ ذرا اچھے بن جائیں، دیندار بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، برائیوں سے بچ جائیں، ہر قسم کی خرابیوں سے دور رہیں، تو لوگوں پر اثر بھی ہوتا۔ اور اگر ہم ہی خود سب کام کرتے رہیں ویسے تو پھر کیا اثر ہوگا؟ انشاءاللہ العزیز کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اب کیا ہے، آج کیا تاریخ ہے بھائی؟ 6 ہے، اب 6 ہو گئی ہے، 7 8 9 10 11 5 دن کی مجلس سے اور ہیں، ہمت کر کے آ جائیے۔ اور ہاں آپ تو آرام لے سکتے ہیں، میں کہاں سے لے سکتا؟ ابھی ایک جگہ شادی تھی، وہ بیچارے بہت مشائخ صاحب کے بچے کی شادی تھی، گیا شادی میں شریک ہوا، سب مشائخین تھے، ہم بھی گناہگار آدمی چلے گئے وہاں، تو آختانی ہوئی، اور ادھر یوں دیکھا تو کیا ہے، ہارمونیم طبلہ وبلا سب رکھا ہوا ہے، مبارکبادی کا۔ میں بھی ریڈی ہو گیا اٹھ کے واپس سونے کا۔ جب وہ شاعر ہو گیا اور اس کے بعد ہارمونیم چلنے لگا، مبارک باشد مبارک باشد، تو میں بولا ہم تو چلے بھائی۔ جب نکل رہا تھا تو ایک مشائخ صاحب آیا کہ بولے کھانا ہے، میں بولا یہ ہے، میں نے تھا مسکراتے ہوئے بولا میں نے ٹکتا دیا، کیونکہ مولانا احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت وہ کہتے ہیں کہ جب کہیں گانا ہوتا ہے
تو کیا ہوتا ہے؟ قوالی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جتنے لوگ گانا سنتے ہیں ان کو الگ الگ جتنا عذاب ہوتا ہے، قوال کو کلیکٹیو عذاب ہوتا، اور جو صاحب بلا کے اس کی پارٹی رکھے ہیں ان کو قوال کا وہ مجمع کا ملا کر گناہ ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے۔ اب عاقل صاحب بولے تو وہاں بھی بول دیں گے، اب مولانا احمد رضا خان صاحب بولے ہیں، اور یہاں کتاب آپ کو ملے گی ارشادات احمد رضا خان، وہ لیجئے پڑھیے، اور آپ پڑھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ بھائی عاقل صاحب تو شروع سے یہی بولتے ہیں، ہم تو شروع سے وہی بولتے ہیں، مگر ہم کو ذرا غصے میں آ کے ارے وہ بڑا ہے، وہ دہیں بڑا ہے، کیا کیا بول لیتے نہیں معلوم، مگر ہم تو برابر بولتے رہیں گے جو حق ہے، اس سے کہ اللہ کے پاس ہم کو جواب دینا ہے، آپ کے پاس جواب دینا نہیں ہے، آپ مانیں فبہا، نہ مانیں آپ کی مرضی، مگر کل قیامت میں آپ سب گواہ رہیں گے کہ ہم نے منع کرنے کا جو حق ہے وہ ادا کیا، اور اللہ کا حکم ہم نے پہنچایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں تھا اور حضور اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ اس مبارک محفل کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اس محفل میں جتنے حاضرین و حاضرات ہیں ان سب کی مرادیں پوری فرما، ان سب کو اے اللہ دنیا اور آخرت کی اعلیٰ ترین نعمتوں سے سرفراز فرما، ان کے مال میں، ان کے اولاد میں، ان کے تمام معاملات میں خیر و برکت دے۔ تو لڑکیاں شادی لائق ہیں اللہ ان کی شادیوں کے اسباب فراہم فرما، اور جو ان کے شادیوں میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ اس کو دور فرما دے۔ ارے اللہ بہترین ان کی خواہش کے مطابق ان کو رفیق زندگی عطا فرما۔ ارے اللہ جتنے حاضرین و حاضرات ہیں اس کو بخش دے، اور اس گناہ گار وارث کو بھی بخش دے۔ بے شک اللہ آپ ہی فضل فرمانے والے، آپ ہی کرم فرمانے والے، آپ ہی ہماری مرادیں پوری فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری زندگی کو بندگی بنا دیجیے۔ ارے اللہ ہمارے جو بھائی بات سننے آئے ہیں اے اللہ، اور بہنیں بات سننے آئی ہیں، ان کو اے اللہ رات کے جاگنے کی جو مشقت ہے اس کا اجر جزیل عطا فرما، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا ان سب کو اے اللہ درجہ عطا فرما، اور حضور کی شفاعت ان کو حاصل فرما، ہماری زندگی بندگی بنا دے۔ ارے اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گھر تک ایک ایک فرد تک اللہ کی امن کی، ایمان کی، سلامتی کی، اسلام کی، ہدایت کی بات پہنچے۔ اس زمانے میں بے انتہا اس کی ضرورت ہے، اور جس زمانے میں بھی مسلمانوں پر مصائب اور مظالم ہوئے اس زمانے میں اہل اللہ نے جب اس رخ سے محنت کی تو اللہ نے حالات پلٹے۔ آج بھی حالات بگڑے ہوئے ہیں، اگر ہم یہ چاہیں کہ حالات پلٹا کریں، امن و امان عام ہو اور راحت و سکون ملے،
تو ایسی صورت میں ہمیں اسی محنت کو اپنانا چاہیے جس محنت سے دنیا میں امن پھیلتا ہے، سلامتی نصیب ہوتی ہے، پھر آخرت بنتی ہے، اور اسی محنت کا نام دین کی محنت ہے۔ اس بارے میں بھائیوں تقاضے سامنے آتے رہتے ہیں، دیر کے لیے، دور کے لیے، زیادہ سے زیادہ وقت کے واسطے تقاضے ہمارے ذمہ دار سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھرپور اس میں حصہ لینے کی کوشش فرمائیں، اور جن بھائیوں کے دلوں میں اللہ بات ڈال رہے ہیں وہ کھڑے رہ کر اپنے نام ظاہر فرما دیں۔ گزارش ہے کہ جو نام لکھانے والے ساتھی ہیں وہ تو کھڑے رہ کر نام لکھائیں، باقی کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کم از کم اتنا تعاون فرمائیں کہ یہ نام لکھانے والے ساتھیوں کے نام آسانی سے لکھے جائیں، اور پھر دعا بھی ہونی ہے، دعا کے بعد میں جانا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں تو بہتر ہے، صرف نام لکھانے والے ساتھی کھڑے ہوں، جو دعا بھی ہونی ہے۔ یہ ساتھی ادھر متوجہ ہے، جہاں پہ بھئی یہ کچھ اعلانات ہے، اس کو سماعت فرمائیں۔ تو انشاءاللہ شہر کا ماہانہ مشورہ 7 اپریل کو مسجد بیٹری حلقے بازار گھاٹ میں ہوگا انشاءاللہ۔ شہر کا ماہانہ مشورہ 7 اپریل مسجد بیٹری حلقے بازار گھاٹ میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ مہمان جماعتیں ہیں، ایک بیرون کی جماعت ہے، یہ انشاءاللہ 1 اپریل 2، 3، 4 ان تواریخ میں انشاءاللہ حلقے مولا علی میں کام کرے گی، اور 5، 6، 7، 8 حلقے چلکل گوڑے میں کام کرے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ایک اور جماعت ہے بیرون کی، انشاءاللہ یہ 1 اپریل 2، 3، 4 اپریل کو انشاءاللہ یہ حلقے بوئن پلی میں کام کرے گی، اور 5، 6، 7، 8 تواریخ میں اپریل کی یہ انشاءاللہ تعالی حلقے نلا گٹے میں کام کرے گی۔ اور وہ جو جماعتیں آئی ہوئی ہیں ان کا نظام یہ ہے کہ حلقے سمنت پورہ پٹنہ کی جماعت حلقے مراد نگر میں کام کرے گی انشاءاللہ، اور ایک جماعت باڑہ پٹنہ کی ہے، یہ حلقے فصلان سر میں کام کرے گی، اور ایک جماعت جو میوات سے آئی ہوئی تھی کل اس کی واپسی ہے 1 اپریل کو اے پی ایکسپریس سے دہلی واپس ہوگی انشاءاللہ، اور ایک جماعت ہے مریال گوڑے کی، یہ حلقے بوئن پلی میں کام کرے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک جماعت بمبئی کی ہے، حلقے بازار گھاٹ میں کام کرے گی، اور ایک جماعت بمبئی کی ہے، یہ انشاءاللہ حلقے خیرت آباد میں کام کرے گی، اور ایک جماعت گدک کی آئی ہوئی ہے جس میں ریلوے کے احباب ہیں، یہ انشاءاللہ حلقے چلکل گوڑے میں کام کرے گی انشاءاللہ۔ اب یہ شہر کے طلباء کے اجتماعات ہیں، اس کو سن لیں ساتھی۔ حلقے موزم پوری کے طلباء کا اجتماع 2 اپریل کو بروز منگل اثر تا عشاء مسجد ببرالدین شاہ نامپلی میں ہوگا انشاءاللہ۔ حلقے بازارگھاٹ کے طلباء کا اجتماع انشاءاللہ 2 اپریل کو بروز منگل اثر تا مغرب مسجد بیٹری میں ہوگا انشاءاللہ۔ حلقے جمیعت الخریج کے طلباء کا اجتماع 4 اپریل کو بروز جمعرات اثر تا عشاء مسجد لال باغ میں ہوگا انشاءاللہ۔ حلقے مشیرآباد کے طلباء کا اجتماع 4 اپریل بروز جمعرات اثر تا عشاء جامع مسجد مشیرآباد میں ہوگا انشاءاللہ۔ حلقے مراد نگر کے طلباء کا اجتماع 5 اپریل بروز جمعہ اثر تا عشاء مسجد قطب شاہی سنتوش نگر میں ہوگا انشاءاللہ۔ حلقے فصلان سر کے طلباء کا اجتماع 4 اپریل بروز ہفتہ اثر تا عشاء بڑا بازار فصلان سر میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ دعا ہوگی۔ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم
برحمتك نستغيث ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اے کریم آقا اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ ہر عمل کو ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تو بہت بخشنے والا مہربان ہے معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اے اللہ ہم بلا شبہ بہت قصوروار ہیں سراپا کوتاہیوں میں گرفتار ہیں اے کریم آقا تو ہی معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری مغفرت کے فیصلے فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو اپنے دامن عفو میں چھپا لے اے اللہ ہم بہت قصوروار ہیں بہت گناہ گار ہیں لیکن اے اللہ آپ کی رحمت سب سے وسیع ہے اے اللہ تیری اس وسیع رحمت کا واسطہ ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دے اے اللہ ہدایت کامل عطا فرما ایمان کامل عطا فرما یقین کامل نصیب فرما اے اللہ صلاۃ کامل عطا فرما اخلاق عالیہ سے متصف فرما اے اللہ ایمانی صفات سے متصف فرما دے اے اللہ ایمانی صفات سے آراستہ فرما اے اللہ دین زندگی میں آ جائے اس چیز کو ہمارے لیے آسان فرما دے اے اللہ پوری دنیا میں دین چمکے مولا اس کے حالات بنا دے اے اللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پوری زندگی میں زندہ ہوں اے اللہ اس کے لیے اسباب مہیا فرما دے اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب سے دین کا کام لے لے اے اللہ تو قادر مطلق ہے جس سے چاہے کام لے سکتا ہے اپنے کرم سے مولا اپنے دین کا کام لے لے اے اللہ ہدایت کو عام فرما دے اے اللہ ہدایت کو عام فرما دے اے اللہ ہدایت کو عام فرما دے ایمانی ہواؤں کو چلا دے اے اللہ ہر کچے پکے مکان میں اسلام کو داخل فرما اے اللہ اسلام کو اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما دے اے اللہ سب کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں تو جدھر چاہے پھیر سکتا ہے اے کریم آقا سب کی ہدایت کے فیصلے فرما اور اے اللہ جن کے حق میں ہدایت مقدر نہیں ان کے شرور سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما اے اللہ تمام اعداء دین کی شرارتوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما سارے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما اے اللہ دین کی حفاظت فرما اے اللہ اسلامی افکار و نظریات کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے کرم سے پورے عالم میں اسلام کو غلبہ عطا فرما دے اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کی بھرپور مدد و نصرت فرما اے اللہ دین کو اپنانے والے بنا دین کو پھیلانے والے بنا اے اللہ جس دین کو نبی علیہ السلام نے بہت محنتوں سے پھیلایا تھا اور جس باغ کو اپنے پونے جگر سے سینچا تھا اے کریم آقا اس پیارے دین کے ساتھ اظہار تعلق میں ہم سے بہت کوتاہی ہوئی اپنے کرم سے مولا معاف فرما دے اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے دوبارہ دین کی اہمیت و عظمت دلوں میں بٹھا دے دین کے ایک ایک حکم پر چلنا آسان فرما دے ہر مسلمان کو دین کا چلتا پھرتا ترجمان بنا دے اے اللہ ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما حق کے پھیلانے کے لیے قبول فرما اے اللہ ہمارے گھرانوں کو دیندار بنا ہماری عورتوں کو نمازی بنا اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کے سپاہی بنا اور اے اللہ دین کے سچے خدمت گزار بنا
اے اللہ ہماری نیتوں میں پاکیزگی عطا فرما، اخلاص والی صفت عطا فرما، اے اللہ تواضع نصیب فرما، متوکلانہ شان عطا فرما، اے اللہ زہد و قناعت نصیب فرما، صبر و شکر پیدا فرما، اے اللہ تمام رذائل سے ہماری حفاظت فرما، اے الہ العالمین ہر وہ بھلائی عطا فرما جو مانگی نبی علیہ السلام نے، اور ان تمام شرور سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما جن سے پناہ مانگی نبی علیہ السلام نے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ خاص طور سے حضرت مولانا ابرار الافراح دامت برکاتہم کو صحت عطا فرما، اے اللہ ان کے سائے کو ہم پر قادر قائم فرما، اے اللہ تکالیف کو دور فرما، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، خاص طور سے یہاں دعاؤں کے لیے جن لوگوں نے لکھا ہے مولا اپنے کرم سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ ظہیر احمد صاحب کو صحت عطا فرما، راضیہ صاحبہ کو صحت عطا فرما، اور اے اللہ جتنے گھرانوں میں بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جن گھرانوں میں نوجوان شادی کے قابل لڑکیاں ہیں ان کی شادیوں کا انتظام فرما، اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے اور سب کی ضرورتوں کو تو ہی پورا کرنے والا ہے، اے اللہ کس کی کیا ضرورت ہے تو سب سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ سب کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، اے کریم آقا سب کی ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ پورا فرما، جب تک زندگی ہو پیارے نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی نصیب فرما، اور جب اس دنیا سے گزرنا ہو تو مولا ایمانی موت عطا فرما، اے اللہ قبر کی حشر کی منزلیں ہمارے لیے سہل فرما، دارین کی سعادتیں عطا فرما، روز قیامت اے اللہ بے حساب جنت میں جانے والوں میں اپنے کرم سے ہمیں شامل فرما، اے اللہ ہم میں سے کوئی بھی حساب دینے کے لائق نہیں اور ہم میں سے کسی کا بھی عمل آپ کے بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق نہیں، اے اللہ بے شمار کوتاہیوں کا مجموعہ ہے، اپنے کرم سے مولا تو ہی قبول فرما لے، اور اے اللہ اسے صرف ذریعہ اور سبب کے طور پر قبول فرما کر مغفرت کے فیصلے فرما، اے الہ العالمین بے حساب جنت میں جانے والوں کی فہرست میں اپنے کرم سے شامل فرما دے، داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ نصیب فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے روز قیامت جام کوثر نصیب فرما، اے اللہ اپنی مغفرت عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنا علم عطا فرما، اے اللہ نفوس کا تزکیہ فرما، اپنے ذات عالی سے خاص تعلق عطا فرما، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الینا واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندنا، رب اجعل حبک احب الاشیاء عندنا واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب